آپ نے اپنے آپ کو سیاست میں بند گلی کی طرف دھکیل دیا نون لیگ سے رائے جدا کرنے کے بعد، اور آپ بھی چودھری نثار صاحب کی طرح پولیٹیکلی ارریلیونٹ ہو جائیں گے، کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ اگر آپ اصولوں سے ہٹ جائیں، اگر آپ کا ضمیر مطمئن نہ ہو کس بات پر، ضمیر کے خلاف چلیں اور ایک عہدے یا ایک کرسی کو قبول کر لیں، تو میں اس کو بہت بڑی ناکامی سمجھتا ہوں۔ یہ تماشا ہمارے ملک بڑا پرانا لگا ہوا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو اقتدار میں آتے ہیں وہ اس راستے سے نہیں آتے، جمہوریت کا راستہ ہے۔ عمران خان صاحب آئے تھے، نہ آج کی حکومت آئی ہے۔ یہ جو راستہ ہے یہ ملک کو نہ کچھ دے نہیں سکتا، اس لیے وہ حکمران کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ میں سیاست میں ہوں، میں بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھول سکتا۔ یہ عجیب ایک نظام ہم نے بنا دیا پاکستان میں، اور کچھ اور ممالک میں بھی ہے۔ اسے پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن کہتے ہیں۔ نہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ آپ قرضہ لے سکتے ہیں، نہ آپ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، کوئی آپ سے ڈیل نہیں کرے گا۔ یہ بھی ایک پرابلم آتا ہے سیاست میں۔ کوئی بھی قد کاٹ آپ کا سیاست میں ہو یا حکومت میں ہو، اس کو استعمال کر کے آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ یہ بدقسمتی سے ہمارا نظام اس قسم کا۔ جب آپ نے اپنی پرائم منسٹرشپ تھی آپ کی، اس میں آپ کو کچھ تحفے بھی ملے، کیونکہ توشہ خانہ کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ 23 کروڑ کے تحفے تھے، 13 گھڑیاں تھی جو آپ گھر لے کر گئے 20% ادا کر کے، اور آپ نے اس میں 18 کروڑ 70 لاکھ کا فائدہ اٹھایا۔ توشہ خانہ کے اوپر تو خان صاحب جو ہیں وہ سخت جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا آپ ہمیں بھی ڈالتے ہیں؟ توشہ خانہ ہم نے مذاق بنا لیا، نیب پکڑ کے لے جائے گی۔ 17 سال میں نے نیب کی عدالتوں میں گزارے۔ میں نیب کو ہمیشہ کہا کہ مجھ پہ الزام لگاؤ، جو کچھ میں نے زندگی میں کمایا ہے اس پہ ٹیکس ادا کیا ہے، اور بالکل حلال طریقے سے کمایا ہے، بالکل ٹرانسپیرنٹلی کمایا ہے۔ زیادہ قربت تھی آپ کی فیملی کی ضیاء الحق صاحب کے ساتھ تھی، آپ تو ان کو انکل ضیاء الحق بھی کہا کرتے تھے۔ ان کو آپ نے بحیثیت انسان کیسا پایا؟ کیا اثرات آپ کی شخصیت پر ضیاء الحق صاحب نے چھوڑے؟ ہم کو کبھی انکل نہیں کہا، ہم ان کو ضیاء صاحب ہی کہتے تھے۔ تو بہرحال ہم نے ان کی زندگی کے مختلف سٹیجز دیکھے، ذاتی تعلقات اور جو ان کا ایک پبلک پرسونا تھا، زندگی جو لوگوں کے سامنے ہے، اس کے اندر بڑا ایک تضاد تھا۔ وہ پرائیویٹ لائف میں مختلف شخصیت تھی، پبلک لائف تھی نا، مجھے اسے اتفاق نہیں ہے۔ ان کا اپنا ایک سوچ تھی، کیونکہ جمہوری آدمی تو وہ تھے نہیں، وہ تو ایک ماشاء اللہ کے ذریعے اقتدار میں آئے تھے۔ جو سرونگ ISI چیف تھے پاکستان کے، ان کی بیٹی کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، کیا معاملہ تھا؟ ارینج میرج تھی، بڑوں نے زمانے اس وقت ڈفرنٹ تھے، تو کیسے ہوا یہ سارا معاملہ؟ جو زوجہ محترمہ کا رویہ ابھی بھی ISI والا ہی ہے، اور چوائسز بڑی کم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ سے خود کو بھی اپنے بارے میں بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ میں بیک بینچر تھا اپنی سیاسی جماعت کا۔ میں ہمیشہ بیک بینچر تھا۔ پھر یہ بیک بینچر پاکستان کا پرائم منسٹر بن گیا۔ بس یہ پارٹی کی مہربانی ہے، میاں صاحب کی خاص طور پہ۔ کوئی ڈنگ ڈونگ کیا آپ نے؟ جی کوئی ڈنگ ڈونگ کیا اس کے اوپر آپ نے کچھ؟ ڈنگ ڈونگ کیا ہوتا ہے؟ بس پارٹی کی طرف آپ کا نیشنل ٹلٹ نہیں بنتا تھا؟ وہ میری سوچ اور جو تھی وہ IGI یعنی مسلم لیگ کے ساتھ ہی تھی، کیونکہ ہمارا حلقہ بھی اس قسم کا تھا اور میرے والد بھی مسلم لیگ میں شامل تھے۔ اتنا پروٹوکول، اس کے بعد نون لیگ سے راہ جدا؟ میں نے کبھی کسی عہدے کی خواہش نہیں کی۔ میاں صاحب کو بھی، شہباز صاحب کو بھی، مریم بی بی، تینوں کو میں نے علیحدہ میں نے ان سے کہا کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم پارٹی میں ایک جنریشنل چینج آئے گا، تو اس میں پھر میں پارٹی کے عہدے میں نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ تھی چونکہ آپ نے بیک ٹو بیک اتنی موبلائزیشن پارٹی کے اندر آپ نے جان بھری کہ پھر آپ کو ڈیتھ سیل میں بھی رکھا گیا۔ وہ دن کیسے تھے آپ کے؟ پھر ہمیں گرفتار کرنا پڑا انہیں، مجھے یہ بات کا خدشہ تھا۔ باجوہ صاحب کے ساتھ حالانکہ بڑے آپ کے اچھے ٹرم سے، جو کہا جاتا ہے کہ جو ایک سیم پیج چل رہا تھا باجوہ اور عمران خان صاحب کا، اتنے آپ کے اچھے تعلقات تھے، پھر بھی آپ جو ہے وہ جیل کی آپ نے ہوا کھائی، یہ کیسے ممکن؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایک ڈیجیٹل شو کنفیس وتھ سارہ، اور میں ہوں آپ کی میزبان سارہ خان۔ ناظرین، آج شو میں جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے وہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کے والد تھے وہ ایئر فورس کے بڑے السٹریس آفیسر تھے، اور ان کا بلکہ یہ چانس بھی تھا کہ وہ پاکستان کے ایئر فورس چیف بھی بن سکتے تھے۔ اور پھر جہاں پہ ان کی شادی ہوئی وہ بھی ISI سربراہ کی بیٹی سے ان کی شادی، اس وقت بھی وہ سرونگ تھے، اور یہ وہ والے ISI سربراہ پاکستان کے ہیں کہ جن کی وفات بھی ایز ISI چیف ہی ہوئی، اور خود انہوں نے چیئرمین PIA بھی سرو کیا۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون کے لیے بہت انہوں نے قربانیاں دی، بہت کام کیا، میاں صاحب ان کے لیڈر رہے ہمیشہ، اور آج کل جو ہے یہ عوام پاکستان پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اس شخصیت کو، جو یہ ان کا ایک دھیما پن ہے، ان کے شخصیت میں جو ایک درویش پن ہے، اس کو دیکھ کر آپ نے ان کو ہلکا نہیں لینا، ان کی باتیں آپ نے غور سے سننی ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام۔ تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے شاہد صاحب۔ اور سب سے پہلے آپ نے ہماری آڈینس کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی اب طبیعت کیسی ہے، کیونکہ پچھلے دنوں آپ نے سب کو ڈرا دیا تھا، اور آپ کا چونکہ لائف سٹائل، آپ کی ڈائٹ وغیرہ، آپ ایسے ہیں کہ بہت کم کھانا کھاتے ہیں اور ہیلدی کھانا کھاتے ہیں، اوور آل آپ کا بڑا بہتر لائف سٹائل ہے باقی ایون ہماری ینگ جنریشن سے بھی، اور آپ کی جو اپنی جنریشن بھی ہے،
پھر بھی آپ جو ہے وہ بیمار پڑے، اب کیسے ہیں آپ؟ جی نہیں، اللہ کا کرم ہے جی، بالکل میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. بیماری زندگی کے ساتھ رہتی ہے اور اس میں غلطی انسان کی ہوتی ہے. قدرت نے آپ کو ایک راستہ بتایا ہے، تو جب آپ اس سے تھوڑا کوتاہی کرتے ہیں تو پھر کچھ بیماری آ جاتی ہے. تو بنیادی طور پہ ہم سب کی زندگی کا جو لائف سٹائل ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. نہ وقت پہ کھانا کھاتے ہیں، نہ وقت پہ سوتے ہیں، اسٹریسفل لائف ہے، تو خاص طور سے سیاست میں کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا اپنے آپ کو بھی وقت دینا پڑتا ہے. وہ سیاست میں ذرا کم ہو جاتا ہے. آپ سفر بھی جیسا ہوتا ہے، پھر اسٹریسز ہوتے ہیں زندگی میں. لیکن سب سے جو کریٹیکل چیز ہے میرے خیال میں رات کو جو سونے کا وقت ہے وہ ہم سب نے بہت لیٹ کر دی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ 10-11 بجے تک سو جائیں، کیونکہ یہ شروع کے جو 4-5 گھنٹے ہوتے ہیں یہ باڈی کے لیے، جو کہ اس وقت ساری دنیا میں اس پر بات ہوتی ہے کہ اس کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے انسان کی صحت پر. یہ شروع کے جو 4-5 گھنٹے ہیں امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر وہ آپ مس کر جائیں پھر وہ پورا نہیں کر سکتے. اور اب آپ ٹائم پر سو جاتے ہیں، اور اب آپ نے جو ہے یہ لیسن سیکھا، ہمیں بھی آپ نے یہ لیسن دے دیا ہے، ہم بھی بڑا خیال رکھیں گے. شاہد صاحب، چونکہ آپ کے والد، ان کا ایئر فورس کا بڑا ایک السٹریس کریئر ہے، آپ نے خود اپنی جو زندگی گزاری سابقہ آرمی چیفز اور انٹیلیجنس چیفز، ان سب کے ساتھ آپ کے گھریلو تعلقات آپ کی فیملی کے بھی رہے، پھر آپ کا فوج میں جانے کا کبھی انٹرسٹ، کبھی موڈ وغیرہ بنا؟ اتنی قربت سے آپ نے ان تمام حالات کو، یہ انسٹیٹیوشن کیسے آپریٹ کرتا ہے، پاکستان کے اندر کیسے کیسے اپنی خدمات سر انجام دیتا ہے، آپ نے سب کچھ بڑا کلوزلی دیکھا ہے، کبھی خود ارادہ بنا؟ نہیں، میرا ارادہ تو دیکھیں، اس زمانے میں آپ کی جو چوائس ہوتی تھی، سب سے پہلی چوائس ملٹری سروس ہی ہوتی تھی. باقی ڈاکٹر ہوتا تھا یا انجینئر، یہ 3-4 چوائسیز ہوتی تھیں. تو سی ایس ایس میری آفیسر آئی سائٹ ویک تھی، اور اس لیے میں ملٹری میں نہیں جا سکتا تھا. شوق تھا. شوق مجھے فلائنگ کا شوق تھا، وہ خیر میں نے ویسے پورا کر لیا. تو ایئر فورس میں نہیں جا سکتا تھا، تو میں نے کوشش بھی نہیں کی. تو اس لیے میں نے انجینئرنگ پڑھی اور اسی پہ پھر ساتھ ساتھ فلائنگ بھی میں نے سیکھی اور پھر سکھائی بھی. تو وہ شوق پورا ہو گیا. خاقان صاحب، آپ نے جس وقت ہوش بھی سنبھالا، پاکستان ایک بڑے ایک ہیپننگ ٹائم سے پاکستان گزر رہا تھا. ایون جو سب سے زیادہ قربت تھی آپ کی فیملی کی، ضیاء الحق صاحب کے ساتھ تھی. آپ تو ان کو انکل ضیاء الحق بھی کہا کرتے تھے. ان کو آپ نے بحیثیت انسان کیسا پایا کہ آپ ان سے متاثر؟ پبلک لائف چونکہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان کی کچھ اور تھی اور ان کی پرسنل لائف کچھ اور تھی، کیا اثرات آپ کی شخصیت پر ضیاء الحق صاحب نے چھوڑے؟ نہیں، ہمارے ان سے اردن میں میرے والد کے ساتھ وہ کام کرتے تھے. پاکستانی وہاں کنٹینجنٹ تھا. میرے والد ایئر فورس کی سائڈ سے تھے، وہ آرمی کی سائڈ سے تھے. تو ہمارے ان سے وہاں پر ایک جو تعلق ہوتا ہے جب آپ باہر ملک سے رہ رہے ہوں، تو وہ تعلق تھا. وہ پھر تعلق قائم رہا. ان کی ہمارے گھر آنا جانا تھا، ان سے ایک قربت بھی تھی. لیکن میں نے ان کو کبھی انکل نہیں کہا، ہم ان کو ضیاء صاحب ہی کہتے تھے. تو بہرحال ہم نے ان کی زندگی کے مختلف سٹیجز دیکھے. یعنی جب پہلی ملاقات ہوئی تو بریگیڈیئر تھے، پھر وہ میجر جنرل بنے، پھر 3 اسٹار جنرل بنے، پھر آرمی چیف بنے، پھر پریزیڈنٹ بنے. تو وہ سارے ہم نے ان کو دیکھے ہیں، ان کے وہ جو ایک پروگریشن تھی ان کی زندگی میں. تو ان کے میں یہ کہوں گا کہ ان کے جو ذاتی تعلقات اور جو ان کا ایک پبلک پرسونا تھا، یعنی جو ان کی زندگی جو لوگوں کے سامنے ہے، اس کے اندر بڑا ایک تضاد تھا. وہ پرائیویٹ لائف میں مختلف شخصیت تھے. اور آپ کی شخصیت کے اوپر بھی کچھ اثرات تو انہوں نے چھوڑے ہوں گے. کوئی اتنا ایک بڑی فگر، پاکستان کے ایک جائنٹ، ایک بڑی گرینڈیوس فگر، آپ کے ساتھ گھریلو تعلقات، آپ کی فیملی کے ساتھ کوئی اثرات تو آپ کی شخصیت پہ چھوڑے ہوں گے. نہیں، مجھے ان کے جو پبلک لائف تھی نا، مجھے اسے اتفاق نہیں ہے. وہ ان کا اپنا ایک سوچ تھی، کیونکہ جمہوری آدمی تو وہ تھے نہیں. وہ تو ایک ماشاء اللہ کے ذریعے اقتدار میں آئے تھے. لیکن انہوں نے اس اقتدار کے اندر انہوں نے گرو کیا ایز اے اسٹیٹس مین، ایز اے پریزیڈنٹ یا آرمی. انہوں نے گرو کیا، ان کے دنیا میں ان کا ایک مقام پیدا ہوا. لیکن میں ان کی جو سیاست تھی یا جس طرح انہوں نے پاکستان سے، اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے. تو میں نے ان سے صرف یہ سیکھا ہے کہ کس طرح کیا کام نہیں کرنا. کیونکہ وہ دیکھیں، وہ سیاستدان تھے نہیں، نہ وہ جمہوریت پسند تھے. ان کی اپنی سوچ تھی. ہو سکتا ہے پاکستان سے
اس کے اور ان کے بڑے گہرے اثرات پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کی جو سوشل سٹرکچر ہے اس پر ہیں، ابھی تک ہیں، اور جب ان کا اس پر ڈبیٹ ہوتی ہے. اس میں مجھے یاد ہے کہ اعجاز الحق صاحب اسمبلی کے ممبر تھے، تو پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی. یہ آئی تھنک 94 کی بات ہے. تو بہت تنقید ہوتی تھی ہر دفعہ، جو بھی تقریر کرتا تھا پیپلز پارٹی کا وہ تنقید کرتا، ان کا حق بھی تھا. تو کسی نے سوال کیا اعجاز الحق صاحب سے کہ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، میرے والد صاحب وہ ایک پبلک فگر تھے، تو وہ پبلک کی پراپرٹی ہیں، ان پر تنقید کرنا، ان پر الزام لگانا یہ ہر ایک کا حق ہے، جو مرضی لگائے، تو میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. تو ڈیفینڈ نہیں کرتے تھے. یہ درست بات ہوتی ہے. پبلک فگر پہ اس کی زندگی، اس کے جو عمل ہیں اس پر ہر شخص کو حق ہے کہ تنقید بھی کر سکے، بات بھی کر سکے. تو خاقان صاحب، جب طیارے حادثے کے اندر ان کی ناگہانی موت ہو گئی، کیا کر رہے تھے آپ؟ کیسے خبر ملی؟ کیا اثرات ہوئے؟ اس کے بعد کیا سوچا آپ نے کہ کیا ہوگا اب؟ نہیں، میں تو میرے والد کی وفات ہو گئی تھی اپریل اسی سال. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جو ضیاء صاحب ذاتی دوستی بہت نبھاتے تھے. تو میرے والد کی ڈیتھ ہوئی 10 اپریل 88 کو. ضیاء صاحب کی ڈیتھ ہوئی اگست 17 کو. تو یہ تقریباً 3 ساڑھے تین 4 مہینے کا یہ عرصہ ہے. تو اس میں کوئی ہفتہ بھی ایسا نہیں تھا کہ ہمارے گھر نہیں آئے. آتے تھے، بیٹھتے تھے، کھانا بھی کبھی کھا لیتے تھے. اور ایک گاڑی میں خود ایک گارڈ ہوتا تھا، کوئی لمبی چوڑا موٹر گیٹ نہیں ہوتا تھا. شام کے وقت آتے تھے، بیٹھتے تھے، 2-3 گھنٹے بیٹھتے تھے اور چلے جاتے. انفارمل بالکل ملاقات جی. کرتے تو انہوں نے اپنا وہ جو ذاتی تعلق تھا اس کو برقرار رکھا. حالانکہ میرے والد نے ان کو کبھی بھی سیاست میں جوائن نہیں کیا. ان کی بہت خواہش تھی، انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ آپ اس پوزیشن پر آؤ. انہوں نے کہا نہیں، میں سیاست نہیں کرتا، اور میں نے اگر کبھی کرنی ہوئی تو پھر اپنے زور پر کروں گا، آپ کے زور پہ نہیں کروں گا. اور پھر آخر جب انہوں نے الیکشن لڑا تو انہوں نے ضیاء الحق صاحب کے سٹنگ انفارمیشن منسٹر کے خلاف الیکشن لڑا تھا، جو پہلا 85 کا الیکشن تھا، جو نان پارٹی الیکشن تھا. تو یہ اصول پسندی پھر آپ نے اپنے والد سے ہی سیکھی ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں آپ جس طریقے سے ایک اپوزیشن آپ کر رہے ہیں. ابھی بھی اس کے اوپر بھی آتے ہیں، لیکن پہلے ذرا آپ کی لائف کے اوپر تھوڑی بات ہو جائے. ایک واقعہ، ایک سانحہ اوجڑی کیمپ جس نے آپ کی زندگی کے اوپر دور رس نقاش چھوڑے. کیا ہوا تھا؟ آپ کا پرسنل لاس ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیے. اور یہ چونکہ آج کی ہماری نوجوان نسل کو بھی نہیں پتا کہ کس قدر سنگین نوعیت کا وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا. جی، میں اس وقت پاکستان سے باہر نوکری کرتا تھا، سعودی عرب میں نوکری کرتا تھا. تو یہاں پر اوجڑی کیمپ میں بلاسٹ ہوا تھا. تو میرے والد صاحب نے کئی جنگوں میں حصہ لیا، جہاز بھی اڑاتے رہے، کئی ممالک میں بھی فائٹر ایئر کرافٹ اڑاتے رہے، بامبر اڑاتے رہے. 65 کی جنگ میں بھی حصہ لیا. لیکن یہاں پر بلو ایریا کی سڑک پر 2 راکٹس آ کے ان کی گاڑی کو لگے. یہ قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں. تو اور ان کی شہادت ہو گئی، وہ وہاں پر ان کی وفات ہوئی. اور تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا سیاست کا، ہم سیاسی خاندان ہیں نہیں. تو بہرحال وہ ایک ذمہ داری آئی، حلقے کے عوام کا اصرار تھا. تو وہ دن اور آج کا دن ہے، تقریباً 40 سال ہونے لگے ہیں. اور آپ کا جو بھائی تھے وہ بھی شدید زخمی ہو گئے تھے، اور بڑا ان کو عرصہ لگا تھا ریکور ہونے میں اس کے بعد. جی، ان کو بھی بڑی شدید چوٹیں آئی تھیں. والد صاحب کی تو وہیں پر وفات ہو گئی تھی. تو اس کے بعد تقریباً 14 سال وہ کوما میں رہے تھے، اور پھر ریکور نہیں کیا تھا. وفات ہو گئی تھی ان کی بھی، بھائی کی بھی. تو ان کو ریکوری نہیں ہوئی تھی. بہت بڑا پرسنل لاس تھا آپ کا اوجڑی کیمپ ڈبیکل. اور آپ سعودی عربیہ میں تھے. اس کے بعد آپ کی پرسنل لائف ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد آپ ایک عوامی شخصیت بن گئے تھے. تو یہ جو ٹرانزیشن ہے، پہلے ایک مطلب کہ ایک انٹروورٹ ہوتا ہے انسان، یوزلی اپنے کام سے کام رکھتا ہے، یوزلی لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا نہیں ہوتا، اور پھر وہاں سے آپ بالکل ایک اسٹرکٹلی پروفیشنل ڈومین سے نکل کر اب آپ نے ایک عوامی شخصیت بننا تھا. یہ ٹرانزیشن اور یہ ریالٹی ایکسیپٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگا آپ کو؟ نہیں، وہ ریالٹی تو انسان وقت کے ساتھ سیکھتا جاتا ہے، کوئی بھی سیکھ کر نہیں آتا. تو اس کو وہ ایک گروتھ کا ایک پروسیس ہوتا ہے جو جاری رہتا ہے، پوری زندگی جاری رہتا ہے. اور ابھی بھی جاری آج بھی انسان سیکھتا ہے. آپ کسی شخص سے ملاقات کریں، کوئی ایشو آئے، کوئی آپ کی سوچ ہو، کوئی عہدہ آپ کے پاس آئے، یہ سب پروسیس ہے سیکھنے کے.
اور خاقان صاحب ایک اور چیز بھی بتائیے، چونکہ یہ والا سوال ہمارے پولیٹیکل ڈسکورس میں اکثر فلوٹ کیا جاتا ہے اور یہ یہاں پر کنیکٹ ہو رہا ہے کہ ایک بزنس مین وہ ایک اچھا سیاست دان بن سکتا ہے یا ایک اچھا پبلک فگر بن سکتا ہے، چونکہ پھر اس کے بزنس انٹرسٹ اور پبلک انٹرسٹ کلیش ہوتے ہیں. یہ ہماری سیاسی ڈیبیٹ بھی چلتی رہتی ہے، تو اس بارے میں ذرا الیبریٹ کیجیے. نہیں، یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم اس کو علیحدہ نہیں رکھ سکتے. تو دونوں طرف سے خرابی پیدا ہوتی ہے. حکومت بھی کسی کا کاروبار ہو اور سیاست میں آپ کے خلاف ہو تو اسے انٹرفیئر کرتی ہے. بہت سے لوگ جو کاروبار کرتے ہیں سیاست میں آ کر اپنے کاروبار کو بڑھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے اس عہدے سے یا اس حکومت کے ساتھ ہونے میں. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. یہ ایکسیپٹ نہیں کہ آپ کاروبار کرتے ہوں تو پھر آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا آپ کاروبار اس طرح کریں کہ آپ پہ تنقید نہ ہو سکے کہ آپ نے اپنے حکومتی عہدے کو یا پارٹی کے عہدے کو یا سیاست میں ہونے کے ناطے آپ نے اپنے کاروبار کو وسیع کر لیا. یہ آپ پہ ہمیشہ یہ الزام رہے گا. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب میں سیاست میں ہوں، میں بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھول سکتا. یہ عجیب ایک نظام ہم نے بنا دیا پاکستان میں اور کچھ اور ممالک میں بھی ہے. اسے پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن کہتے ہیں. نہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ آپ قرضہ لے سکتے ہیں، نہ آپ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، کوئی آپ سے ڈیل نہیں کرے گا. تو یہ بھی ایک پرابلم آتا ہے سیاست میں. ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ ایک بڑا کامیاب بزنس مین بھی ہے جی اور اب تو اس نے اپنے آپ کو ایک بڑے کامیاب پولیٹیشین کے طور پر بھی انٹروڈیوس کرا لیا ہے. وہ اس وقت صدر امریکہ کے. دنیا کے اندر تو ہم پھر ایک یہ والا ٹرینڈ، ایک روایت دیگر ممالک میں بھی دیکھتے ہیں. تو یہاں پر بھی پھر یہ چیز ٹرانسفارم ہونی چاہیے کیا، یا ہمارے سسٹم کی ریالٹیز ہی ایسی ہیں؟ نہیں، یہ بات غلط ہے. دیکھیں، ہر ایک کا حق ہے کاروبار کر سکے، ہر ایک کا حق ہے بینک اکاؤنٹ کھول سکے. ہم نے وہ حق لے لیا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سیاست میں آئے اور جب آئے تو کچھ بھی نہیں تھا اور ارب پتی بن گئے. کچھ ایسے بھی ہیں جو اچھی کھاتے پیتے تھے اور جب سیاست میں آئے تو اس کے بعد کچھ نہیں بچا. تو دونوں طرف اس کے اثرات ہیں. تو لیکن سیاست میں آپ کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے، ہمارے ملک میں خاص طور پر، کہ آپ سیاسی عہدے کو اپنے جو بھی قد کاٹ آپ کا سیاست میں ہو یا حکومت میں ہو، اس کو استعمال کر کے آپ پیسے کما سکتے ہیں. یہ بدقسمتی سے ہمارا نظام اس قسم کا ہے. خاقان صاحب، آپ نے سب گولڈن اپرچونٹی کا پھر فائدہ اٹھایا یا نہیں، اٹھایا؟ میں نے نہیں اٹھایا. میں اس میں اسی لیے مجھے کسی سے ڈر خوف، یہ جو ہمارے ادارے بنے ہوئے ان سے نہیں ہوتا کہ کل نیب پکڑ کے لے جائے گی. 17 سال میں نے نیب کی عدالتوں میں گزارے ہیں. میں نیب کو ہمیشہ کہا مگر مجھ پہ الزام لگاؤ، مجھے پروسیکیوٹ کرو، عدالت میں ثبوت لے کر آؤ، بات کرو. مجھ پہ الزام بھی لگانے کے قابل نہیں تھے، کیونکہ میں نے بڑی کیئرفلی جو کچھ میں نے زندگی میں کمایا ہے اس پہ ٹیکس ادا کیا ہے اور بالکل حلال طریقے سے کمایا ہے، بالکل ٹرانسپیرنٹلی کمایا ہے. تو کیا کر لیں گے. خاقان صاحب، ایک سوال میں ایسا ینگسٹر بھی، ایسا یوتھ بھی پہنچنا چاہوں گی آپ سے، چونکہ آپ بڑے پروگریسو ہیں اپنے خیالات کے اندر، آپ کے بڑے ڈیموکریٹک آپ کے کریڈینشیلز ہیں، آپ بڑے اصول پسند آدمی ہیں. تو ایسے میں 1988 میں جب الیکشنز ہوتے ہیں، آپ کے پاس دو چوائسیز تھیں، یا تو آپ آئی جی آئی جوائن کر لیتے یا پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ ایک پروگریسوزم کا ایک فیس ہے اور ان کے بہت سارے ایسے ان کے منشور کے اندر جو ہیں وہ تمام پاکستان کو ایک بڑا پروگریسو اسٹیٹ بنانے کے لیے بات بھی وہ کرتے ہیں. آپ نے آئی جی آئی جوائن کی، حالانکہ آپ خود بڑے ایک روشن خیال انسان ہیں. یہ فیصلہ ڈیسیژن کیسے لیا؟ پیپلز پارٹی کی طرف آپ کا نیشنل ٹلٹ نہیں بنتا تھا؟ نہیں، یہ بات یہ ہے کہ میں اس الیکشن میں مجھے میرے حلقے کے عوام نے منتخب کیا تھا آزاد. مجھے کسی پارٹی کا ٹکٹ نہیں تھا میرے پاس. حلقے کے عوام نے کہا آپ الیکشن لڑیں، ہم نے فیصلہ کرنا ہے. تو انہوں نے فیصلہ کیا اور میں الیکشن جیت گیا. میرا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، میں جانتا بھی نہیں تھا سیاست کیا ہے حلقے کی یا ملک کی. پھر بھی انہوں نے الیکٹ کیا. اس کے بعد میں نے کوئی جماعت جوائن نہیں کی، لیکن میں نے بے نظیر صاحبہ کے خلاف ووٹ دیا. پرائم منسٹر کا جب ووٹ آیا میں نے ان کے خلاف ووٹ دیا، حالانکہ میرے والد کے بڑے قریبی دوست ان کی پارٹی میں شامل تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حلقے کے عوام کی یہ خواہش تھی کہ آپ اس پارٹی کے ساتھ نہ جائیں. تو آپ کو حلقے کی عوام کی جو بات ہوتی ہے اس کو قبول کرنا پڑتا ہے، اس کے کوئی آپ کی مطابق اپنی چلنا ذاتی پڑتا ہے. خواہش بھی تھی کہ ذاتی بھی انسان کا بھی ایک ٹلٹ ہوتا ہے نا، کہ مجھے یہ جماعت زیادہ سوٹ کرتی ہے، جو میں سوچتا ہوں انٹلیکچولی، جو میں سوچتا ہوں جہاں پہ میں کھڑا ہوں انٹلیکچولی، وہ مجھے یہ جماعت زیادہ سوٹ کرتی ہے. کوئی ایسا خیال آیا آپ کو؟ نہیں، وہ میری سوچ اور جو تھی وہ
IGI یعنی مسلم لیگ کے ساتھ ہی تھی، کیونکہ ہمارا حلقہ بھی اس قسم کا تھا اور میرے والد بھی مسلم لیگ میں شامل تھے. حالانکہ نان پارٹی الیکشن ہوئے تو اس کے بعد مسلم لیگ بنائی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے بینظیر صاحبہ سے ایک وعدہ ضرور کیا. اس زمانے میں 109 سیٹوں پہ اکثریت ہوتی تھی، 117 ٹوٹل سیٹیں تھیں. اگر آپ 109 لیتے آپ وزیر اعظم بن جاتے تھے. تو میں نے اسے یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس 108 سیٹیں ہوئیں تو 109واں ووٹ میں آپ کو دے دوں گا، کیونکہ میرا یہ پورا یقین ہے کہ آپ کو وزیر اعظم ہونا چاہیے. تو یہ میں نے ان کے منہ پہ ان کو بولا تھا. لیکن اگر آپ کے پاس 109 ووٹ ہوئے تو 110واں ووٹ میں آپ کو نہیں دوں گا. اس کے بعد مجھ کو کافی، میں نے پھر ووٹ نہیں دیا کہ ان کے پاس ووٹس پورے ہو گئے تھے، اور مجھ سے وہ کافی ناراض بھی نہیں اس بات پر. میرے والد صاحب کے بھٹو صاحب سے بھی ذاتی تعلقات تھے 1950 کے عشرے سے. تو نصرت بھٹو صاحبہ بھی جانتی تھیں مجھے بھی، ہمارے خاندان کو بھی. تو وہ ان کا رویہ بہت شفقت والا رہتا تھا، ہمیشہ پوچھتی تھی گھر کا کیا حال ہے، والدہ کا کیا حال ہے. بینظیر صاحبہ نے کچھ بہت عرصہ ناراض رہی، حالانکہ اسمبلی میں بات چیت ہو جاتی تھی، لیکن میں نے کبھی ان پر بے جا تنقید نہیں کی. ان کا ایک مقام تھا، اس کی ہم عزت کرتے تھے. اور خاقان صاحب بڑا پیسہ بھی چل رہا تھا اس دور میں، مطلب کہ کروڑوں کی آفر اس وقت ہو رہی تھی کہ جب مہنگی گاڑیاں 3 لاکھ 4 لاکھ میں ملتی تھی، کروڑوں چل رہے تھے. جی مگر آپ نے جو ہے اس کے باوجود بھی آپ نے بڑا ڈسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، اور آپ نے بلکہ نون لیگ کا ٹکٹ بھی بڑے دھیان سے آپ نے، مطلب کہ شمولیت کا جو اظہار ہوتا ہے کہ میں فارملی یہ پارٹی جوائن کر رہا ہوں، اس کو بھی آپ نے جو ڈیسیژن کو ڈیلے کیا کہ کہیں یہ لیبل نہ لگ جائے پیسے جی والا. جی جی بالکل. میں تقریباً 1 سال کے بعد کیا تھا، حالانکہ میں نے ووٹ نہیں دیا تھا بینظیر صاحبہ کو. تو جو اس زمانے میں ذرا پروسیس فرق تھا، اگر آپ جو ووٹ نہیں دیتے تھے وہ دوسری جماعت کے کھاتے میں جاتا تھا. یعنی ایک شخص کو صدر صاحب کہتے تھے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس اسمبلی سے لیں، تو اس کو اپنے نمبر 109 نمبر پورے کرنے ہوتے تھے. تو اگر اس کو ووٹ نہیں پڑتا تھا تو یہ اس کے خلاف جاتا تھا. تو میں نے ووٹ نہیں دیا تھا، لیکن ان کے نمبر پورے تھے. خاقان صاحب ذرا تھوڑی سی خطرناک پوزیشن کے اوپر آتے ہیں، چونکہ آپ جو ہے وہ PIA چیئرمین رہ چکے ہیں. بڑا ایک خطرناک عہدہ ہوتا ہے، چونکہ اس میں کبھی کبھی جو ہے وہ طیارہ، اس کے بھی مسائل آ جاتے ہیں کہ کوئی طیارہ پاکستانی حدود میں اترنا ہو اور اس کے اندر آپ کا جو ہے آرمی چیف بیٹھا ہوا ہو، اور وہ آرمی چیف جو ہے اس کو یا تو کہیں اور اس طیارے کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے میں یہ والا جو عہدہ ہے چیئرمین PIA، یہ بڑا کروشل ہو جاتا ہے. تو جو ہسٹوریکل ریکارڈز ہیں، جو ڈاکومنٹڈ فیکٹس ہیں، اس میں ایک بات تو یہ بھی آتی ہے کہ آپ کی کوشش تھی کہ پریگمیٹیکلی یہ ڈیسیژن لیا جائے کہ طیارہ ادھر ہی لینڈ کرے، پاکستان کے اندر ہی طیارہ لینڈ کرے. آپ نے بلکہ رن ویز کلیئر بھی کروائے، اس کے باوجود بھی آپ گرفتار ہو گئے. نہیں، گرفتار تو ہم نے ہونا ہی تھا. آخر حکومت کو کچھ جواز چاہیے تھا حکومت ختم کرنے کا، مشرف صاحب کو. تو بات یہ ہے کہ جہاز جو تھے حکومت، کیونکہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہے، تو اگر حکومت آپ سے کہے کہ یہ جہاز کو باہر بھیج دیں تو آپ کو بھیجنا پڑتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو کیونکہ PIA کے جو ایکٹ ہے اس کے اندر شامل ہے کہ آپ حکومت کے انسٹرکشن کو فالو کریں گے. تو جب انسٹرکشن آئی تو میں نے کہا جی میں یہ جہاز باہر نہیں جا سکتا، ملک میں لینڈ کرے گا. تو یہ میرا فیصلہ تھا. اس کے بعد جہاز نواب شاہ گیا، جسے ہمیں کیس بنا کہ نواب شاہ کیوں گیا. نواب شاہ اس لیے گیا کہ کراچی ایئرپورٹ بند تھا، تو جہاز نے خود ہی نواب شاہ جانا تھا. لیکن چونکہ آرمی چیف اس میں سوار تھے تو مجھے پوچھا گیا، ڈائریکٹر جو فلائٹ آپریشنز تھے ان کے ذریعے پائلٹ نے پوچھا کہ جی ہم کیا کریں. میں نے کہا آپ کیا کریں، آپ سیدھا جائیں آلٹرنیٹ پہ، جو آپ کا کام ہے، مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس پر کیس بنائے گا، جو کہ کیس جھوٹا ثابت ہوا. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ آپ کے جو سٹاف تھا اس میں سے کوئی ایک بھی آپ کے خلاف گواہی دینے کو تیار نہیں تھا. یہ کیا آپ نے اتنا جادو، کس شہر میں آپ نے جکڑا ہوا تھا، کیوں اتنے نہیں، بڑے کوئی سحر نہیں تھا. آپ لوگوں کی عزت کریں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. تو میرے سٹاف نے جھوٹ بولنے سے انکار کر دیا. اور صرف آپ یہ نے بات تھی، یہ ان کی ہمت تھی کہ میرا کوئی ان سے ذاتی تعلق نہیں تھا، میں اس ادارے کا بھی نہیں تھا، میں باہر سے آیا ہوا تھا. اس کے باوجود انہوں نے اس بات کی عزت کی. اور میں نے ان سب کو بول دیا تھا کہ جو بھی آپ سے پوچھے تو آپ کہیں جی یہ انسٹرکشنز جو تھیں یہ چیئرمین کی تھیں، یعنی میری انسٹرکشنز تھیں. تو لوگ اس بات کی پاس رکھتے ہیں، آپ لوگوں کی عزت کریں گے، آپ کی عزت کریں گے. اچھا، مشرف صاحب کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق بھی نکلتا ہے. انہوں نے جب پہلی بار وہ آرمی چیف جب وہ بنے تھے تو آپ کو انہوں نے خود روک کر بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ تو ہمارا ایک یہ والا تعلق بھی نکلتا ہے. وہ کیا تعلق ہے؟ نہیں، مشرف صاحب سے میرے ایک تعلق کو تو مجھے پتا تھا، جو ان کے سمدھی تھے وہ میرے بہت دوست تھے. تو میری ان سے ملاقات بھی مشرف صاحب سے
ابھی وہ چیف نہیں بنے تھے، بلکہ بننے کا امکان بھی نہیں تھا. تو شادی پہ ملاقات ہوئی تھی، جو میرے دوست تھے جو ان کے سمدھی تھے. تو اس کے بعد پھر بہت عرصہ ملاقات، وہ چیف بن گئے، ملاقات نہیں ہوئی. تو پھر ایک دن انہوں نے مجھے ایک میٹنگ ہو رہی تھی، میں اندر جا رہا تھا، پی ایم ہاؤس میں باہر آ رہے تھے، تو روک لیا اور کہنے لگے کہ آپ کو علم نہیں ہے، ہمارا ایک اور تعلق بھی ہے. تو میرے ایک چچا تھے، وہ بھی اسپیشل سروسز گروپ سے ان کا تعلق تھا، وہ نیوی کی طرف سے آئے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ ہم اکٹھے تھے جب ہم نے ٹریننگ کی ہے. تو میں ان کو بڑا عزت کرتا تھا، وہ شہید ہو گئے تھے، تو ان کا انہوں نے ذکر کیا. تو وہ تعلق ایک تھا. لیکن بہرحال وہ تعلق ہم جگہ پہ ہوتے ہیں. جب ہم گرفتار کیے گئے تو مشرف صاحب کے حکم سے وہ گرفتار ہوئے تھے. وہ کیس بھی چلے. بہرحال یہ کوئی ایسی میری ان سے کوئی ناراضگی میں نے کبھی نہ اس کا اظہار کیا ہے، نہ اس کی ضرورت ہے. اور یہ زندگی سب زندگی کا حصہ ہوتا ہے. انہوں نے اپنا کام کیا، ہم نے اپنا کام کیا. خاقان صاحب ایک اور چیز بھی بتائیے گا، چونکہ اب آپ نے شادی کی بات چھیڑ ہی دی ہے تو ذرا آپ سے بھی پوچھیں کہ آپ کے جو سرونگ ISI چیف تھے پاکستان کے، ان کی بیٹی کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، کیا معاملہ تھا؟ ارینج میرج تھی، بڑوں نے آف کورس زمانے اس وقت ڈفرینٹ تھے، تو کیسے ہوا یہ سارا معاملہ، کیسے ارینج ہوا؟ نہیں، وہ اب جگہ پہ ہے. اس وقت ISI چیف کو جانتا بھی کوئی نہیں تھا کہ کون ISI کیا ہوتی ہے، ISI چیف کیا ہوتا ہے. بلکہ ان کے پاس 2 عہدے تھے. وہ ISI کے بھی ہیڈ تھے، DG ISI بھی تھے، اور جو آرمی میں AG ہوتا ہے AG بھی تھے. 2 اسٹار جنرل ہوتا تھا اس زمانے میں، تو 2 پوزیشن تھی ان کے پاس. تو اس زمانے میں ISI کا کوئی رول نہیں تھا سیاست کے اندر، نہ ہی ویزیبلٹی ہوتی تھی. یعنی وہ شاید پہلے ISI کے ہیڈ تھے جن کو لوگوں نے دیکھا، فوٹو آیا، کیونکہ بھٹو صاحب نے ان کو ٹاسک کیا تھا 77 کے الیکشنز کے بعد کہ آپ PNA کے لیڈر سے ان کو بریف کیا کریں. تو وہ ٹی وی پہ میں نے ان کو دیکھا، میں اس ملک میں نہیں تھا، لیکن بعد میں نے ٹی وی دیکھا تو اس پہ وہ نظر آتے تھے خبر نامے میں کہ وہ بریف کر رہے ہیں، لیکن ان کا نام شاید نہیں آتا تھا کہ یہ بریف کر رہے ہیں PNA کی لیڈرشپ کو کہ ملک کے کیا حالات ہیں، کیا نقصان ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. اتنی ہائپ نہیں تھی ان کے عہدے کی. نہیں، اس زمانے میں بالکل جانتے کوئی نہیں تھا کون DG ISI کیا کرتا ہے، کیا ہوتا ہے. اور یہ وہ ایک فوجی افسر تھے، اپنا کام کرتے تھے. اور پھر اس کا مطلب یہ ہوا ایک فوجی افسر کی بیٹی سے آپ کی شادی ارینج میرج طے ہو گئی، بڑوں نے کر دی. جی، ہمارا سارا خاندان ہی فوجی خاندان ہے. ہر سروس میں، ایئر فورس، آرمی، نیوی، سب میں رہتے ہیں، تو وہ فوجی گھرانے میں ہونی تھی. اور خاقان صاحب فاسٹ فارورڈ آتے ہیں پریزنٹ ٹائمز کے اوپر، آپ ہمیشہ سے خود کو بھی اپنے بارے میں بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ میں بیک بینچر تھا اپنی سیاسی جماعت کا. میں ہمیشہ بیک بینچر تھا. پھر یہ بیک بینچر پاکستان کا پرائم منسٹر بن گیا. بس یہ پارٹی کی مہربانی ہے، میاں صاحب کی، خاص طور پہ ان کی سوچ تھی. کوئی ڈنگ ڈونگ کیا آپ نے؟ جی، کوئی ڈنگ ڈونگ کیا اس کے اوپر آپ نے کچھ؟ ڈنگ ڈونگ کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو اپنا جادو، کوئی سحر یار. نہیں، میں سیر، میں یہ سب گواہ ہیں، میرے گواہ میاں نواز شریف صاحب ہیں. جو میرے بارے میں کہیں گے مجھے قبول ہے. میں نے نہ کبھی عہدہ کوئی مانگا، نہ میں نے خواہش کا اظہار کیا کسی بھی عہدے کا. میں MNA بننے کے 26 سال بعد وزیر بنا تھا. یہاں آج لوگ MNA بنتے ہیں، کل کہتے ہیں وزیر بنا دو. تو میں نے سیکھا، میں نے وہ 26 سال لگا کے سیکھا کہ حکومت کیا ہوتی ہے، کیا نہیں کر رہی ہوتی ہے. تو دوسرا جو میری زوجہ محترمہ کا رویہ ابھی بھی ISI والا ہی ہے میرے ساتھ. اسی وجہ سے آپ اتنے ہمبل، اتنے دھیمے ہیں چکے، اور چوائسز بڑی کم ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو خاقان صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ مطلب کہ پرائم منسٹر بھی بنا دیا پارٹی نے آپ کو، اس کے بعد لاہور کا حلقہ بھی دے دیا، زبردستی آپ کو وہاں سے بھی کھڑا کیا گیا اور اتنا پروٹوکول آپ کو دیا گیا، پھر آپ کو پارٹی کا نائب سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی آپ کو بنایا گیا تھا. اتنا پروٹوکول، اس کے بعد نون لیگ سے راہ جدا کیسے اتنے گلے شکوے ہو گئے؟ نہیں، یہ پروٹوکال نہیں ہوتا، یہ آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے. میں نے کبھی کسی عہدے کی خواہش نہیں کی، نہ میں نے، جب وزیر اعظم کی بات آئی میں نے سب بھی منع کر دیا تھا کہ میں نہ اس کا طلبگار ہوں، نہ میں اس کو قبول کرنے کو تیار ہوں، جس کی گواہ سارے مسلم لیگ کے لیڈرشپ ہے. جب لاہور کا الیکشن آیا، بائی الیکشن، میں نے کہا جی میں الیکشن ہار گیا ہوں، بے شک فارم 47 سے ہار گیا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، میں الیکشن نہیں لڑوں گا کسی اور کو. لیکن میاں صاحب نے مجھے عدالت میں کہا کہ نہیں، اس دن آخری دن تھا کاغذ جمع کرانے کا. انہوں نے کہا جی آپ سیدھے لاہور جائیں اور آپ الیکشن میں حصہ لیں، یہ میری خواہش ہے، یہ میری ضرورت ہے، آپ نے الیکشن لڑنا ہے. تو میں بالکل آخری 1 گھنٹے میں لاہور پہنچا، اور پھر میاں صاحب نے یہ کہا کہ آپ کوئی خرچہ نہیں کریں گے الیکشن پہ، خرچہ میں کروں گا. اس الیکشن کا تمام خرچہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا. یہ ان کی مہربانی، ایک تعلق تھا
انہوں نے ایک ذمہ داری دی، میں نے ذمہ داری نبھائی. انہوں نے پھر مجھے بلا کر کہا کہ پارٹی متحرک کرنے کے لیے شہباز صاحب جیل میں تھے تو آپ کو میں عہدہ، میں نے زندگی میں کبھی نہ پارٹی کا عہدہ مانگا نہ میرے پاس تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ سینئر آدمی ہیں، اور میں شاید اس وقت سینئر ترین آدمی تھا جماعت میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ نائب صدارت ہے، دوسرے نمبر کی سینئر نائب صدر کا عہدہ ہے، تو یہ آپ لیں اور آپ پارٹی کو متحرک کریں. تو وہ میں نے نبھایا، اور میں نے اس وقت بھی میاں صاحب کو بھی، شہباز صاحب کو بھی، مریم بی بی، تینوں کو میں نے علیحدہ علیحدہ، اور میرا خیال ہے حمزہ صاحب کو بھی میں نے کہا تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم پارٹی میں ایک جنریشنل چینج آئے گا، تو اس میں پھر میں پارٹی کے عہدے میں نہیں رہ سکوں گا جب بھی آپ نے یہ چینج کیا، کیونکہ نہ یہ میرے لیے بہتر ہے، نہ وہ شخص جو بنے گا اس کے لیے بہتر ہے. تو بہرحال یہ بات اس وقت بھی ہو گئی تھی. اس کے بعد جو رائے جدا ہوئیں وہ کسی ذاتی بات پہ نہیں ہوئیں. میری کوئی ناراضگی نہیں ہے، نہ میں نے کبھی عہدہ مانگا ہے، نہ کوئی کسی کی خواہش کی، کسی بات کی. بات اصول کی تھی. ہم تھے ووٹ کو عزت دو کے ساتھ، جس کا سبق ہمیں میاں نواز شریف صاحب نے دیا تھا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سیاست تھی اس کا عروج ان کی وزارت عظمیٰ نہیں تھی، اس کا عروج ان کی یہ نیریٹو تھا جو ووٹ کو عزت دو والا، اور 2021 کا جلسہ تھا گزرنے والا. تو جب انہوں نے وہ راستہ چھوڑی تو میرے لیے پھر آنا مشکل ہو گیا. خاقان صاحب، چونکہ جب آپ کو پارٹی کی نائب صدارت بھی دی گئی، وہ دور تھا کہ پارٹی کے اندر نئی جان بھرنی تھی اور بڑا کریک ڈاؤن، وہ سب حالات بھی چل رہے تھے. کیا یہی وجہ تھی چونکہ آپ نے بیک ٹو بیک اتنی موبلائزیشن پارٹی کے اندر آپ نے جان بھری کہ پھر آپ کو ڈیتھ سیل میں بھی رکھا گیا؟ وہ دن کیسے تھے آپ نہیں، کے؟ پھر ہمیں گرفتار کرنا پڑا انہیں. مجھے یہ بات کا خدشہ تھا کہ وہ گرفتاری ہوگی، لیکن اس سے آدمی قطع نظر، میں اس سے پہلے بھی 2 سال گزارا آیا تھا مشرف صاحب کی جیل میں بھی، تو اس سے آدمی اتنا خوف نہیں ہوتا. ڈیتھ سیل والے دن کیسے تھے وہ ذرا سا بتائیں. ڈیتھ سیل بھی ایک سیل ہوتا ہے، اکیلے آپ رہتے ہیں. پہلے بھی اکیلا، میں کراچی میں بھی اکثر اکیلا ہی رہتا تھا. کچھ عرصہ وہاں پہ اور دوست بھی تھے، لیکن جو زیادہ عرصہ تھا وہ اکیلے ہی گزرا تھا. تو یہاں بھی گزر گیا. کوئی ایسی میری کسی سے کوئی ناراضگی یا کوئی ایسی تو آپ نے یہ ان شکوہ سے نہیں ہے. یہ ریکویسٹ نہیں کیا آپ نے کہ کھانے میں مجھے دوپہر کو یہ چاہیے، یا تو مجھے لنچ میرا اس طرح کا ہو، یا مجھے یہ والی سہولت چاہیے؟ کبھی کوئی ریکویسٹ وغیرہ کیا نہیں، آپ وہ نے؟ انسان سب ایڈجسٹ کر لیتا ہے، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہوتی. آپ تو ہے نا درویش انسان عدالت ہے میں آپ. نہیں، نہیں، درویشی کی بات نہیں ہے. یہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بڑا انسان کو فلیکسیبل بنایا ہوا ہے، بڑی طاقت دی ہوتی ہے ان باتوں کو. اگر آپ کے ہاتھ صاف ہو، ضمیر مطمئن ہو، تو پھر کوئی تکلیف آپ کو نیچا نہیں کر سکتی. تو خاقان صاحب، باجوہ صاحب کے ساتھ حالانکہ بڑے آپ کے اچھے ٹرم سے، باجوہ صاحب بلکہ آپ کو یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی کام یا کوئی چیز ایشو ڈسکس کرنا ہے، میں آپ کے پاس خود ملنے کے لیے آ جاؤں گا، آپ کو میرے پاس چل کر آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وقت جو کہا جاتا ہے کہ جو ایک سیم پیج چل رہا تھا باجوہ اور عمران خان صاحب کا، اتنے آپ کے اچھے تعلقات تھے، پھر بھی آپ جو ہے وہ جیل کی آپ نے ہوا کھائی، یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ جو اقتدار میں ہوتا ہے تو تعلقات پہ اس کا کام نہیں چلتا، وہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے. تو میرے باجوہ صاحب سے انہوں نے مجھے عزت دی جب میں اقتدار میں تھا، میں نے ان کو عزت دی. ہماری ریلیشن شپ تھی، ایک ٹوٹی ہوئی حکومت تھی، پھر بھی وہ چلتی رہی. اس کے بعد ایک ہی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ان کی خواہش پر کہ اکانومی کے بارے میں ڈسکشن کرنا چاہتے تھے، نومبر 2018 میں. تو میں، مفتاح صاحب اور خواجہ آصف صاحب ان سے ملے تھے میاں صاحب سے اجازت لے کر. تو اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی. پھر ہمیں جیل بھی ڈال دیا گیا. جیل میں اب یہ جن لوگوں نے سوال کیا عمران خان سے، تو انہوں نے کہا جی میں نے نہیں کیا، یہ باجوہ صاحب نے کیا ہے. تو جنہوں نے باجوہ صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا میں نے نہیں کیا، عمران خان صاحب نے کیا. تو میرا دونوں سے کوئی شکوہ نہیں ہے. انہوں نے اپنا کام کر رہا تھا، ہم نے اپنا کام کر رہا تھا. ہم اپنی جگہ پر کھڑے رہے، ہم نے اپنا ضمیر نہیں بیچا، تو کام چلتا گیا. خاقان صاحب، ایک پرسیپشن آپ کے حوالے سے یہ بلڈ کی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سیاست میں بند گلی کی طرف دھکیل دیا نون لیگ سے رائے جدا کرنے کے بعد، اور آپ بھی چودھری نثار صاحب کی طرح پولیٹیکلی ارریلیونٹ ہو جائیں گے. کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ اس تاثر کو آپ درست سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، پولیٹیکلی ارریلیونٹ ہونا یہ میرے لیے کوئی اس سے یہ میرے کو سزا نہیں سمجھتا. لیکن میں، اگر آپ اصولوں سے ہٹ جائیں، اگر آپ کا ضمیر مطمئن نہ ہو کس بات پر، ضمیر کے خلاف چلیں اور ایک عہدے یا ایک کرسی کو قبول کر لیں، تو میں اس کو بہت بڑی ناکامی سمجھتا ہوں. تو اللہ کے کرم سے آج بھی میں سیاست کا حصہ ہوں. میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، نہ میں اسمبلی کا ممبر ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے. بات کرتے ہیں، ملک کی بات کرتے ہیں، ملک کے عوام کی بات کرتے ہیں. ہم نے جماعت بنائی ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، جماعت کے اندر اس کے اندر لوگ شامل ہوتے ہیں. ہم بنا رہے ہیں اس کو ضلع کی سطح پہ، آرگنائزیشن کو گراس روٹ سے بنا رہے ہیں.
تو وہ ایک دن انشاءاللہ ایک کامیاب جماعت ہوگی. میری ذات کے لیے نہیں ہے وہ جماعت، ایک بہتر سوچ کی جماعت ہے اور انشاءاللہ ملک کو کچھ کنٹریبیوٹ ہی کرے گی. خاقان صاحب، آج اگر آپ یا کچھ دنوں کے اندر آپ پرائم منسٹر آف پاکستان دوبارہ بن جاتے ہیں، سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ نہیں، میں بن نہیں سکتا کیونکہ بننا بھی نہیں چاہتے؟ میں کسی بھی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں رہ سکتا. تو اگر آپ نے چونکہ عوام پاکستان پارٹی، اب آپ ایک جدوجہد کر رہے ہیں جی ڈیموکریٹک کریڈینشلز کے لیے، ہو سکتا ہے اچھا چینج آ جائے، وقت گزرتے جی بدلتے دیر نہیں لگتا. آف کورس پاکستان کی کچھ ریالٹیز ہیں. تو اگر آپ کے لیے فیوریبل حالات ہو جاتے ہیں، آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو آئیڈیل رکھا ہوگا دماغ میں کہ میں سب سے پہلے یہ ٹھیک کروں گا یا میں پہلا کام یہ کروں گا. دیکھیے یہ باتیں تو ہر ایک کرتا ہے کہ میں کیا کروں گا کیا نہیں تو کروں گا. یہ آپ سب بتائیں نا کیا کریں گے آپ؟ بس وہی جو سارے کہتے ہیں کہ دودھ اور شہد کی نہریں ہوا کریں گی. ہاں. یہ تماشا ہمارے ملک بڑا پرانا لگا ہوا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو اقتدار میں آتے ہیں وہ اس راستے سے نہیں آتے، جمہوریت کا راستہ ہے. نہ عمران خان صاحب آئے تھے، نہ آج کی حکومت آئی ہے. یہ جو راستہ ہے یہ ملک کو نہ کچھ دے نہیں سکتا، اس لیے وہ حکمران کچھ کر بھی نہیں سکتے. مگر خاقان صاحب، ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ فار ایگزامپل پاکستان کی ہمیشہ سے ایک پولیٹیکل ریالٹی رہی ہے. آئی جی آئی کیسے بنی تھی، کس نے بنائی تھی، سب کو پتہ ہے. اس کے بعد پاکستان کے اندر کس طریقے سے سیم پیج ہائبرڈ سسٹم، یہ پاکستان ہمیشہ سے کیسے چلتا رہا ہے، سیاسی جماعتوں کو کون بناتا ہے اور کون ان کو چلاتا ہے، سیاستدان کیسے جو ہے وہ پاور میں آتے ہیں، آگے فرنٹ فیس پہ آتے ہیں. آپ ان تمام چیزوں سے آپ روشناس تھے. آپ نے پھر بھی نون لیگ بھی کیسے جو ہے اس کا بھی بوسٹ کیسے ہوا، وہ بھی ساری باتیں آپ کو پتہ ہے. تو اب اس وقت پرٹیکولرلی ووٹ کو عزت دو، اس نیریٹو کے اوپر سٹینڈ لینے کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ تو ووٹ کو عزت دو، آئین کی بات ہے کہ ملک آئین کے مطابق ہونا چاہیے، آئین کو عزت ہونی چاہیے. یہ جن ریالٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں یہ سب ناکام ریالٹیز ہیں. یہ تو ہمیشہ سے تھی نا. جی تو پھر ناکام، میں ناکامی جیسا نہیں بننا چاہتا. آپ یہ سمجھتے سب ناکام ہوئی، جن سب کی آپ ریالٹیز کی بات کرتے ہیں سب ریالٹیز ناکام ہوئی ہیں. انہوں نے ملک کو کچھ نہیں دیا، انہوں نے پاکستان کے عوام کو کچھ نہیں دیا. یہ وہ تجربے ہیں جو فیل ہو گئے. تو ایک فیلئر کا ایسا کیوں آدمی بنے؟ مجھے ایک حقیقت نظر آتی ہے. میں کرسی کے لیے ایک ناکامی کا حصہ نہیں بننا چاہتا. یہ سیاست نہیں ہے، نہ یہ ملک پہ، یہ ملک کے لیے میں اس کو ایک بہت بڑا نقصان سمجھتا ہوں. خاقان صاحب، ایک اور چیز بھی ایلیبریٹ کیجیے گا، چونکہ پی آئی اے پرائیویٹائز ہو گئی ہے. آپ ایک بہت اچھے اکانومسٹ بھی ہیں، آپ بڑے اچھے زبردست بزنس مین بھی ہیں، اور ہم ایٹ برنک آف ڈیفالٹ سے اب اس صورتحال کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ اب آپ کی جو ہے زر مبادلہ کے ذخائر، روپے کا استحکام، اب تو ایون آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جیسے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی بڑے اچھے ہم اسٹیبلائزیشن پلان کے اوپر امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کیا، آپ نے چونکہ عمران خان صاحب کی حکومت کے بارے میں جو آپ نے پریڈکشن دی تھی کہ یہ والا اکنامک ماڈل، یہ جو چیزیں حالات چل رہے ہیں یہ نہیں آگے چل سکتا، سسٹین نہیں کر سکتا، ابھی معاملات اکنامکلی سسٹین کر پائیں گے؟ دیکھیے، نہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی اکنامک ماڈل تھا، نہ اس حکومت کے پاس ہے. جس ملک میں معیشت ترقی نہ کر رہی ہو، جہاں روزگار نہ مل رہا ہو، جہاں پر آپ کا ہر شہری ہر سال غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے، وہ اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے. اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں. ہماری ملک کی معیشت ناکام ہو گئی ہے. آپ نے اس کو درست کرنا ہے. آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، نہ آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، تو آپ نہیں کر سکتے. تو آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. مجھ سے آپ نے پوچھا تھا کہ آپ وزیر اعظم ہو تو کیا کریں گے؟ رول آف لا. رول آف لا پہلی ریکوائرمنٹ ہے ملک کو سنبھالا دینے کی، ملک کے سیاست کو، ملک کی معیشت کو، ملک کے نظام کو. صرف رول آف لا جس ملک میں ہوگا وہ ملک ترقی کرے گا. تو یہ جو خام خیالی ہمارے اندر ہے، کبھی ہم نارتھ کورین ماڈل کی بات کرتے ہیں، کبھی سیرین ماڈل کی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں دوسرے ماڈل، وہ ماڈل ان لوگوں کے لیے. ہمارے ملک میں ایک ماڈل ہے، اس کا نام ہے آئین. آئین کو فالو کریں. آئین کے اندر ملک کی معیشت کا، ملک کے استحکام کا، ملک کی ترقی کا راستہ ہے. رول آف لا یہ پرائمری چیز ہے، اس کے بغیر ملک نہیں چلے گا. ہم اس کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں. تو خاقان صاحب چلے ٹھیک ہے، یہ والی اچھی اچھی باتیں سب کرتے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ سیاستدان جتنے بھی ہوتے ہیں آف کورس
آپ کے اوپر بھی آپ کو نیب میں پھنسانے کی کوشش کی گئی، اور آپ کی تمام جتنی بھی آپ عوام کے ساتھ آپ کی جو انٹریکشن ہے، آپ سب کو آپ کو جانتے ہیں، آپ کا کردار بڑا صاف شفاف ہے. لیکن ایک سوال جو آپ کے بارے میں کیا جانے لگا ہے کچھ حلقوں کے اندر، آف کورس سب میں نہیں، اس کو آپ کلیریفائی کیجئے ذرا، کہ جب آپ نے اپنی پرائم منسٹرشپ تھی آپ کی، اس میں آپ کو کچھ تحفے بھی ملے، جو کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ 23 کروڑ کے تحفے تھے، 13 گھڑیاں تھی جو آپ گھر لے کر گئے 20% ادا کر کے، اور آپ نے اس میں جی 18 کروڑ 70 لاکھ کا فائدہ اٹھایا. تو یہ اس میں بتائیے گا، ایلیبریٹ کیجئے گا کہ توشہ خانہ کے اوپر تو خان صاحب جو ہیں وہ سخت جیل میں پڑے ہوئے ہیں، کیا آپ ہمیں بھی ڈال دیں. توشہ خانہ ہم نے مذاق بنا لیا ہے. اچھا تحفہ آپ کو ملتا ہے، ٹھیک ہے. آپ ایک عہدے پر ہیں، صرف آپ کو نہیں ملتا، آپ کے سارے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے. تو وہ وہ حکومت آپ کے پاس، پاکستان کو وہ نہیں تحفہ ملتا. آپ کے پاس نہیں آتا، پاکستان کو نہیں ملتا، ان افراد کو ملتا ہے. وہ تحفہ آپ کے پاس نہیں آتا. آپ کو حکومت پاکستان نے خط لکھتی ہے کہ آپ کو یہ تحفہ فلانی شخصیت نے دیا ہے یا فلانے ملک نے دیا ہے، ہمارے مطابق اس کی یہ رقم ہے، گورنمنٹ کے قانون کے مطابق اس میں سے اتنا حصہ آپ ادا کریں تو وہ چیز آپ کی ہو جائے گی. اگر آپ وہ رقم ادا کر دیتے ہیں وہ آپ کو دے دیتے ہیں. یہ ساری بات ہے. میرے پاس کوئی تحفہ نہیں ہے آج. وہ آپ نے آگے دیا. میں نے کہا جس نے لینا لے لے، پھر سے تعلق نہیں ہے. میرے پیسے نہیں تھے ان کو خریدنے کے، نہ میں سمجھتا تھا ان کی یہ ویلیو ہے. مجھے نہ ضرورت تھی، نہ میں گھڑیاں پہنتا ہوں، نہ میں کہیں جاتا ہوں، نہ ہی آپ بڑی گاڑی رکھتے ہیں. نہ میں بڑی آپ گاڑی کو میں نے کبھی کسی جی. قیمتی گاڑی میں نہیں تو اس دیکھا، لیے کسی نے بھی یہ نہیں دیکھا. الزام مت لگائیں. یہ جا کے ریکارڈ دیکھ لیں، توشہ خانہ ایک ریکارڈ ہے، جا کے دیکھ لیں. خرابی وہاں پر پیدا ہوتی ہے جب آپ اس رقم کی کمی کرا لیں، جو کہ کراتے رہے ہیں بہت سے لوگ، یا ڈکلیئر نہ کریں. خاقان صاحب، چونکہ آپ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، آپ کا بہت وقت ہم نے لے لیا. صرف ایک چیز ہماری آڈینس کے لیے ایلیبریٹ کرتے جائیے گا، چونکہ آپ ایک بڑے زبردست فورم سے آپ نے بڑے پروگریسو خیالات آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کی جو جد و جہد ہے وہ پاکستان کی طاقتور اشرافیہ کے خلاف ہے، جو میں اب تک سمجھی ہوں آپ لوگوں کی تقریر اور آپ کی جو تمام وزڈم اس کو سنتے ہوئے. طاقتور اشرافیہ تو آپ خود اور آپ کے لیفٹ رائٹ لوگ نہیں ہیں جو کہ انفلوئنشل بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، پاور کوریڈورز کا مزہ بھی چکھا ہے، جانتے بھی ہیں، کنیکشنز بھی ہیں. طاقتور اشرافیہ پھر کیا ہے جس کے خلاف آپ لوگوں کی جدوجہد ہے، آپ کا جو فورم ہے عوام پاکستان پارٹیز کے تحت؟ طاقتور اشرافیہ وہ ہوتی ہے جو یہ سمجھے کہ میرے لیے قانون اور ہے اور دوسرے کے لیے قانون اور ہے. وہ اشرافیہ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو قانون سے بالا سمجھے، آئین سے بالا سمجھے، جو اپنے آئینی حلف کا پاس نہ رکھیں. وہ اشرافیہ ہوتی ہے جو ملک کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے، جو حکمرانی کے ذوق میں رہے. اشرافیہ کی بہت بڑی وسیع ڈیفینیشن ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب، ایک تو اب آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور آپ نے دوبارہ ہم لوگوں کو نہیں ڈرانا، اور آپ کے وقت کا، آپ کی کمپریہنسو انالیسس کا، آپ نے تمام چیزوں کو، تمام ریالٹیز کو کھول کے رکھ دیا. بلکہ میں تو کہوں گی آپ کتابیں لکھنا اگر سٹارٹ کریں نا تو آپ بڑے بڑے والیومز چھاپ دیں گے، چونکہ آپ خود ایک تاریخ ہیں. اور بلکہ میرے خیال میں دیکھیں، یہ ہر سیاسی شخص ایک تاریخ ہوتا ہے، لیکن بہت سی باتیں آپ اپنی زندگی میں کم از کم نہیں لکھ سکتے، کیونکہ آپ جب لکھیں گے تو بہت سے لوگ اس پر اثر پڑے گا. اور ہر ایشو کے ایک سے زیادہ پہلو ہوتے ہیں. میں اس ایشو کے ایک پہلو کو جانتا ہوں، آپ کو دوسرا پہلو نظر آتا ہوگا، کسی اور کو تیسرا پہلو، تو وہ تھوڑی زیادتی بھی ہو جاتی ہے. تو کتاب لکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ میں نے پوائنٹ سارے لکھ دیے ہیں، کبھی کتاب کی شکل میں اس کو کر دیں گے، لیکن وہ لوگ ناراض بڑے ہوں گے، تو میں نہیں چاہتا کہ کم از کم میری زندگی میں ناراضگی پھیلے. مجھے پتا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نہ تو کسی کا دل توڑ سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو ناراض کر سکتے ہیں. آپ کے وقت کا اور ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. ہماری طرف سے یہی کچھ، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.